بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے فیس بک ساتھیوں، آج ہم ایک اور سوال حل کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ سوال کا طریقہ بدلتے ہیں۔ پہلے آپ تقریباً 20-22 سوال جو ہے وہ ترکیب حرفی اس کو کہتے تھے، مستحصلہ کو، جس سے میں نے حل کیے، آپ کو سمجھائے، جس میں کسی جواب بناتے وقت کسی حرف کو ڈبل کرتے ہیں، کسی کو نصف کرتے ہیں یا کسی کا نظیرہ لیتے ہیں۔ آج ایک نیا طریقہ شروع کرتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ نے چونکہ حروف ابجد تو پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ 28 ہیں۔ آج ہم پہلے 28 حروف کو 3 مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار۔ اکائی میں کیا لکھنا ہے؟ ہم نے الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، ہے اور اس کے بعد توئے، یہ پہلے 9 حرف لکھنے ہیں۔ ان کی قیمت 1 ہندسے میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو اکائی والے حرف کہتے ہیں۔ دہائی دیکھیں، دہائی میں 2 ہندسوں والی قیمت والے حرف آگے، جیسے 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ ان سب حروف کی قیمت جو ہے 2 ہندسوں میں ہے، اس لیے ان کو دہائی والے ہندسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سینکڑے والے حرف آ جاتے ہیں، یعنی وہ حروف ابجد جن کی قیمت 3 ہندسوں میں ہے، جیسے 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800 اور 900۔ یہ والے جو حرف ہیں ان کو سینکڑے والے حرف کہتے ہیں۔ اور آخر میں غین بچتا ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، اس کو ہم 1000 والا حرف کہتے ہیں۔ تو 28 حروف ابجد ہیں، ان کو ہم 4 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا اور 1000 میں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی واو کون سا حرف ہے، تو آپ کہہ لیں گے اس کی قیمت 6 ہے، اس لیے اکائی والا حرف ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے میم، تو آپ کہہ دیں گے اس کی قیمت 40 ہے، اس کا دہائی والا ہندسہ ہے، یہ دہائی والا حرف ہے۔ اس طرح کوئی سینکڑا پوچھ لے کہ ہے کی قیمت کتنی ہے، خے، یہ ہے نہیں ہے، ایکچوئل خے ہے، خے کی قیمت 600 ہے، 3 ہندسوں والا ہے، آپ کہیں گے سینکڑے والا حرف ہے، اور غین 1000 والا حرف ہے۔ یہ چھوٹی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ حرف جو ہے اکائی والے ہوتے ہیں، کچھ دہائی والے ہوتے ہیں، کچھ سینکڑے والے ہوتے ہیں، کچھ 1000 والے ہوتے ہیں۔ اب ان کی مدد سے ہم نے سوال حل کرنا ہے۔ سوال لکھتے ہیں۔ سوال دیکھیں، میں نے لکھا ہے ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب ہم نے اس قاعدے سے، یہ جو ہم سیکھنے لگے ہیں، اس قاعدے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس نے انکار کیوں کیا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب پرانا طریقہ ذہن سے فی الحال نکالیں۔ ہم نے جواب اس طریقے سے نہیں نکالنا، نکل تو آئے گا اس سے بھی، لیکن چونکہ آج ہم نیا سیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے نیا طریقہ جو ہے اس کو دماغ میں جگہ دیں۔ نیا طریقہ یہ ہے کہ سوال کے حروف کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھ دینے ہیں، پورے سوال کو۔ جیسے دیکھیں، یہ لفظ ابلیس تھا نا، تو الف، بے، لام، یہ، سین، یہ میں نے ابلیس لکھا۔ اس کے بعد ابلیس کے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ ہم نے 2 لائنوں میں پورا سوال جو ہے علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ پہلے جیسا نہیں کیا جیسے ہم پہلے کرتے تھے کہ پہلے ایک لفظ لکھا، پھر دوسری لائن میں دوسرا لکھا، تیسری لائن میں تیسرا لکھا، ایسے نہیں کرنا۔ تو اب ایسے کرنا ہے، پہلے سوال لکھنا ہے، اس سوال کو علیحدہ علیحدہ حرفوں میں لکھ دینا ہے، 1 لائنوں میں لکھا جائے، 2 میں لکھا جائے، 3 میں لکھا جائے، تو اس کو لکھ دینا ہے الگ الگ کر کے، جیسے میں نے لکھ دیا۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے یہ جو سوال کے حروف ہم نے الگ الگ لکھے ہیں، یہ مکس ہے حروف ہو گئے ہیں، اس میں اکائی والے بھی ہیں، دہائی والے بھی ہیں، سینکڑے والے بھی ہیں، 1000 والے بھی ہیں۔ ہم نے چھانٹی کر کے اکائی والے حرف علیحدہ کر دینے ہیں۔ جیسے دیکھیں، یہ حرف الف اکائی والا ہے، بے اکائی والا ہے، میں نے الف اور بے لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ ان کو چھوڑ دیا، یہ اکائی والے نہیں ہیں۔ پھر الف اکائی والا ہے، دال اکائی والا ہے، تو میں نے الف اور پھر دال لکھ دیا۔ پھر دیکھیں، اس کے بعد یہ واو اکائی والا حرف ہے،
واو کے بعد جیم ہے، پھر دال ہے، پھر ہے جیسے یہ واو ہے، جیم ہے، دال ہے اسی طرح دوسری لائن میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ واو جیم ہے، واو جیم ہے میں نے الگ کر کے لکھ دیا، اس کے بعد پھر ہے الف ہے، الف ہے۔ تو یہاں تک اکائی والے حرف جو میں نے پورے سوال میں سے چھانٹی کر کے علیحدہ لے دیے، ان کی ایک علیحدہ لائن بنا دی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، بہت قریب سے میں دکھا رہا ہوں کہ اس سوال میں سے جو ہم نے حروف علیحدہ علیحدہ کر کے لکھے تھے، ان میں سے اکائی والے حرف چھانٹی کر کے ان کی ایک الگ سے لائن بنا دی ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دہائی والے حرف ہیں ان کی دوسری لائن اس کے نیچے بنائیں گے۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اوپر والے حرف کے بالکل نیچے حرف لکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں لکھنا۔ تو آپ دیکھیں یہ لام دہائی والا حرف ہے، اس کی قیمت 30 ہے، یہ بھی دہائی والا حرف 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 ہے۔ لام یہ سین کاف یہ، لام یہ سین کاف یہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ، یہ میم کاف سین، میم کاف سین، پھر اگلی لائن میں سے نون کاف، یہ میں نے لکھ دیا نون کاف، اور پھر اس کے بعد نون یہ کاف یہ، نون یہ کاف یہ۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کاف یہ اور پھر یہ، کاف یہ اور پھر یہ۔ تو 2 لائنیں مکمل ہوگی۔ ہم نے اکائی والے حرف چھانٹی کر کے اوپر لائن بنا دی، دہائی والے حرفوں کی نیچے لائن بنا دی۔ اب اس میں سینکڑے والے حرف دیکھنے کون کون سے رہ گئے ہیں، یہ میں نشان لگاتا جا رہا ہوں۔ یہ رے جو حرف ہے نا، اس کی قیمت ہوتی ہے 200، تو یہ سینکڑے والا حرف ہے، یہ دیکھیں اوپر سینکڑے میں 200 قیمت آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک حرف ہے تے، اس کی قیمت ہے 400، یہ بھی سینکڑے والا حرف ہے۔ رے اور تے پورے سوال میں صرف 2 حرف ہیں، یہ جو سوال ہم نے لکھا ہے اس میں صرف 2 حرف ہیں، رے اور تے، جن کی قیمت سینکڑے والی ہے۔ لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے حرف اوپر والی لائنوں میں ہیں اتنے ہی حرف ہر لائن میں لکھنے ہیں۔ اب چونکہ حرف 2 ہیں، ہم انہیں کو بار بار لکھتے جائیں گے، رے تے 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 اور رے، تاکہ تینوں لائنوں میں حرف برابر کے بن جائے۔ اب دیکھیں اگر اوپر والی لائن میں حرف ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، تو نیچے بھی 17، اس سے نیچے بھی 17، تینوں لائنوں میں حروف ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کی تعداد ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جواب کے مرحلے کی طرف۔ جواب بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، جواب کیسے بنائیں گے؟ اب یہ پہلے والا میتھڈ نہیں ہے، پہلے والا میتھڈ نہیں ہے۔ پہلے والے میتھڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ جواب بنانے کے لیے کسی حرف کو ہم نے ڈبل کرنا تھا، کسی کو ہم نے نصف کرنا تھا، کسی کا ہم نے نظیرہ لینا تھا۔ یہاں پر یہ طریقہ نہیں ہے، نہ تو آپ نے ڈبل کرنا، نہ آپ نے نظیرہ لینا، نہ آپ نے نصف کرنا، انہی میں سے جواب پڑا ہے آپ نے جواب بنا دینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھیں اوپر حرف ہے الف ہے، نیچے لام ہے، نیچے رے ہے، آپ نے ان تینوں میں سے ایک حرف لے لینا ہے، جو آپ کا دل کرے لے لیں۔ پھر آگے ہے بے ہے، یہ ہے، تے ہے، ان تینوں میں سے ایک لینا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں یہاں نشان لگا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے پٹیاں بنا دی۔ تو اس میں سے آپ نے ان 3 میں سے ایک لینا، فرض کریں میں نے لے لیا سین، اور اس میں سے ایک لیا میں نے لے لیا نون، تو آپ نے ایک لینا، یہ لفظ بن گیا سن۔ اسی طرح ہم شروع میں دیکھتے ہیں، یہ 3 حرف، یہ 3 حرف، تو یہ لام لے لیا، یہ میں نے یہ لے لیا، سن لے، سن لے۔ اب دیکھیں آپ کو ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھیں آپ کو نصف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جواب آپ کا اس کے اندر ہی ہے، آپ نے صرف جواب تک رسائی آپ کی ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسی طرح ادھر آ جاتے ہیں، یہاں لائن لگا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک لینا ہے، ایک حرف لینا ہے ہر میں سے، ہر کھانے میں سے ایک حرف لینا ہے۔ کون سا حرف لینا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہاں سے میں لے رہا ہوں تے، یہاں سے لے رہا ہوں کاف، یہاں سے لے رہا ہوں بے، یہاں سے لے رہا ہوں رے، ہر لائن میں سے ایک حرف
یہ تے لیا تھا، پھر کاف لیا، پھر بے لیا اور پھر رے لیا، تکبر، یہ لفظ بنا تکبر۔ اب یہ جو درمیان میں حرف رہ گئے ہیں اسی طرح ان کو دیکھتے ہیں، میں ان پر بھی کھانے لگا دیتا ہوں۔ یہاں سے ہم تے لے لیتے ہیں، یہ بھی کھانے میں لگاتا ہوں تاکہ آپ کو فالو کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر تے نہیں لیتے، ہم یہاں پر لفظ لیتے ہیں ہم کاف، یہاں پر رے تے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، الف یہاں سے لے لیتے ہیں، تو یہ بن لیا، کیا بن جائے گا؟ کاف رے تے الف تا، کارتا، یہ لفظ بن گیا کارتا۔ سن لے تکبر کرتا۔ اب یہ کچھ لفظ پیچھے بچ گئے ہیں، اب ان کو دیکھتے ہیں۔ میں کھانے نہیں بناتا، ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے ہم نے میم لے لیتے ہیں، یہاں سے ہم رے لے لیتے ہیں، یہاں سے ہم دال لے لیتے ہیں، یہاں سے واو لے لیتے ہیں اور یہاں سے دال لے لیتے ہیں، تو یہ لفظ بن لیا گیا مردود۔ سن لے تکبر کرتا مردود، یعنی وہ جو ابلیس مردود تھا وہ تکبر کرتا تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ ہمارا جواب یہ بنا کہ تکبر تھا اس کا جواب، اس کو سجدہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ تکبر تھا۔ تکبر کیا تھا؟ اس میں غرور تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو یہ ہمارے سوال کا جواب ہے۔ اس میں سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ آپ یہی دیکھیں کہ اس میں آپ کو کسی حرف کو ڈبل نہیں کرنا پڑا، کسی کو نصف نہیں کرنا پڑا، کسی کا نظیرہ نہیں لینا پڑا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال لکھنا ہے اور اس کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اکائی والے حرف علیحدہ لکھ دینے ہیں، دہائی والے علیحدہ لکھ دینے ہیں، سینکڑے والے علیحدہ لکھ دینے ہیں اور پھر اس کا جواب بنا دینا ہے۔ ہر کھانا جو ہے اس میں سے آپ نے ایک حرف لیتے جانا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے ادھر سے رے لے لیا تو الف بھی ادھر سے لے لیں یا سین لے لیں، نہیں، ان تینوں میں سے ایک لینا ہے، ان میں سے ایک لینا ہے، ان میں سے ایک لینا ہے، ان میں سے ایک لینا، ان میں سے ایک لینا، ہر میں سے ایک حرف لینا ہے۔ جیسے ہم نے ان میں سے حرف لیا تو بن گیا مردود، سن لے تکبر کرتا مردود۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا ادراک کھولے، آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، کوشش کریں گے، آسان ہے، اس کو کاپی پر لکھیں، حل کریں، بہت ہی آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔